سوچ بدلے گی۔ گناہ کیا ہے؟ واٹ از ایکچوئل سن؟ کہ گناہ ہے کیا؟ اگر ہم اکارڈنگ ٹو بائبل دیکھیں، بائبل خود اس بات کو ڈیفائن کرتی ہے کہ شرع کی مخالفت گناہ ہے۔ سو شرع کیا ہے؟ شرع خدا کے احکام ہے، شرع خدا کا کلام ہے، اور بائبل کہتی ہے ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام ہی خدا تھا۔ کلام در حقیقت خدا ہے، اور جو کچھ خدا کے خلاف ہے وہ گناہ ہے۔ میرا خیال ہے یہ سمپل ڈیفینیشن ہے، اگر ہمیں سمجھ آ جائے کہ جو چیز آپ کو خدا سے دور کرتی ہے، جو چیز خدا کے اگینسٹ ہے، جو چیز خدا کے خلاف ہے، جو چیز خدا کی شرع کے خلاف ہے، وہ گناہ ہے۔ اور اگر مزید میں اسے اپنے الفاظ میں بیان کروں تو جو کچھ خدا سے بڑھ کر ہے وہ گناہ ہے۔ جب آپ کسی بھی چیز کو خدا کی جگہ پر لے آتے ہیں، خدا کو ریپلیس کر دیتے ہیں، اور ایون دو آپ کی بیوی، آپ کے بچے، آپ کی نوکری، آپ کا پیشن، آپ کا پروفیشن، جو کچھ بھی ہے، اگر وہ خدا کی جگہ لے لے تو دیٹ از دا سن۔ یہی آئیڈل ہے، یہی سن ہے، یہی بت ہے جس کی بابت خدا نے موسیٰ سے کہا تھا کہ تم میرے حضور غیر معبودوں کو نہ ماننا۔ سو میرا خیال ہے یہ سمپل ڈیفینیشن، اور آپ میرے ساتھ اتفاق بھی کریں گے کہ جب ہم خدا کی جگہ کسی اور کو رکھ دیتے ہیں تو یہ گناہ ہے۔ سو ایک بات جس نے میرے دل کو بہت زیادہ چھوا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ایکچول میں جتنے بھی ہم گناہ کرتے ہیں اس کے پیچھے مین روٹ کیا ہے؟ جیسے یوحنا بپتسمہ دینے والے نے کہا کہ درختوں کی جڑ پر کلہاڑا رکھا ہوا ہے، اور جو درخت اچھا پھل نہیں لاتا وہ کاٹا اور آگ میں ڈالا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک جڑ ہے برا درخت برا پھل لائے گا۔ ہمیں جڑ کو ہٹ کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں روٹ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ گناہ کا روٹ کیا ہے۔ میں نے جو ریسرچ کی، میں نے جو تحقیق کی، مجھے جو سمجھ آئی، اور خدا نے مجھے سکھایا اور اس کلام نے مجھے توڑا بھی ہے کہ ایکچول میں گناہ کی جو روٹ ہے، گناہ کا جو جوہر ہے، وہ سیلف ہے، وہ سیلفش ہے، وہ سیلفشنس ہے، وہ خود غرضی ہے، وہ خود ہی ہے۔ یسوع مسیح نے کہا جو کوئی میرے پیچھے آئے وہ خود ہی کا انکار کرے۔ ایکچول گناہ پنپتا کہاں سے ہے؟ گناہ آتا کہاں سے ہے؟ بیسیکلی پرابلم ہمارے اندر ہے۔ اس لیے پولس نے کہا کہ میں جس نیکی کا ارادہ کرتا ہوں مجھ سے نہیں ہوتی، اور جس بدی کا میں سوچتا بھی نہیں میں کر جاتا ہوں، کیونکہ کرنے والا میں نہ ٹھہرا بلکہ گناہ ہے جو مجھ میں بسا ہوا ہے۔ ہم گناہ کر کے گناہ گار نہیں ہوتے، ہم گناہ اس لیے کرتے کیونکہ آلریڈی ہم فطرتاً پیدائشی طور پر ہم گنہ گار ہیں۔ یہ ہماری سنفل نیچر ہے جو ہمیں گناہ کرنے پر مجبور کرتی ہے، اور بائبل کہتی ہے سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں۔ سو گناہ ایک ایسی بھیانک چیز ہے، گناہ ایک ایسی خطرناک بیماری اور پرابلم ہے جسے پرابلم کی جڑ کہا جاتا ہے، اور یہ ہمیں خدا سے دور کرتی ہے۔ اور میں اس بات کو سمجھا ہوں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ گناہ آپ کی زندگی سے ختم ہو تو آپ اس بات کو سمجھیں کہ گناہ ہے کیا اور گناہ کی جڑ کیا ہے۔ سو گناہ کی جڑ کے لیے ایک ورڈ جو بڑا اسپیسیفک ورڈ ہے وہ میں یوز کرنا چاہتا ہوں، سیلف سینٹرڈنس، سیلف انٹرسٹ، سیلفش انٹرسٹ، یعنی جب ہمیں اپنے سوا کوئی اور نظر نہ آئے۔ آج ہر پرابلم کی ایک ہی جڑ ہے کہ ہم اصل میں اپنے آپ کو شو اپ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کو پتا لوسیفر آسمان سے کیوں گرایا گیا؟ کیونکہ اس نے کہا میں اپنا تخت خدا تعالیٰ کے مائن لگاؤں گا۔ آدم اور حوا نے پھل کھایا اور باغ عدن سے خدا کے حضور سے باہر ہو گئے، کیونکہ ان کے اندر یہ سوچ پیدا ہو گئی کہ ہماری آنکھیں کھل جائیں گی، میں خدا کی مانند بن جاؤں گا۔ اصل میں جہاں پر ہم اپنے آپ کو شو کرتے ہیں، جہاں پر ہمارے اندر ایگو، انا، میں آتی ہے، وہاں پر پرابلم آتی ہے۔ جب خود غرضی ہمارے اندر آتی ہے ساری پرابلم ہی یہیں سے پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے تو یسوع مسیح نے کہا اگر میرے پیچھے آنا ہے خود ہی کو اتار کے آؤ، خود ہی سے انکار کر کے آؤ، کیونکہ جب تک میرے اندر خود ہی رہے گی میری خود کی ساری خواہشیں رہیں گی، اور خدا کبھی مجھ میں نظر نہیں آئے گا۔ سو گاسپل کا سمپل سا فلسفہ یہی تو ہے کہ یسوع مسیح مر گیا اور زندہ ہوا۔ سو پولس کہتا ہے جب ہم گناہ کے اعتبار سے مر گئے
تو کیوں کر آئندہ کو گناہ کریں؟ ہم مسیح کی موت کے ساتھ اور اس کے جی اٹھنے کے ساتھ مشابہت پیدا کریں. یعنی جب میں یہ کہتا ہوں کہ میں مسیح کے ساتھ مر گیا تو دوسرے لفظوں میں یہ کہتا ہوں کہ میں خود ہی کے اعتبار سے مر گیا. میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہو گیا، دنیا میرے اعتبار سے مصلوب ہو گئی. اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے. آمین. سو خود ہی کو ماریں، سیلف کو ماریں، اپنے آپ کو جلال نہ دیں، اپنے آپ کو عزت نہ دیں، خدا کو عزت دیں. لکھا ہے سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں. جلال سے محروم اس لیے ہو گئے ہیں کہ ہم خدا کو جلال دینے کے بجائے اپنے آپ کو ہر بات میں جلال دے رہے ہیں. آئی ایم اے پاسٹر، آئی ایم بشپ، آئی ایم اے چیئرمین، مطلب ہم اپنے ٹائٹل پر، ہم اپنی حیثیت پر، اپنی پراپرٹی پر، اپنے عہدے پر، اپنی پاور پر فخر کرتے ہیں. یرمیہ 9 باب 23 آیت میں لکھا ہے کہ نہ کوی اپنی قوت پر، نہ صاحب حکمت اپنی حکمت پر، اور نہ مالدار اپنے مال پر فخر کرے. اگر کوئی فخر کرتا تو اس بات پر فخر کرے کہ وہ خداوند کو جانتا ہے. پریز دی لارڈ.